الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدو، پس کوڑے مارو، کل واحد، ہر ایک کو، منہما، دونوں میں سے، 100 جلدۃ، 100 کوڑے، 100 ڈنڈے لگاؤ ان کو۔ کوڑا چمڑے کا ہوگا، اس میں لکڑی لگی ہوئی ہوگی، نہ لوہے کی اجازت ہے اور نہ کسی اور چیز کی۔ کوڑا ایک سائز کا ہوگا اور کوڑا فاصلے سے مارا جائے گا، سر اور اعضائے مستورہ نہیں مارا جائے گا، خاتون کو بٹھا کے پیٹا جائے گا، اس میں بھی اس کا پردہ کر رہے ہیں۔ اور بہتر ہے کہ جلاد ایک سانس سے مارے۔ صحابہ کا اس میں اختلاف ہے کہ جلاد بدل سکتے ہیں یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہ ہے کہ 20 کوڑے مارے ہیں، لیکن حضرت عثمان اور حضرت عمر کے دور میں ایک ہی جلاد مارتا تھا۔ جلاد کو ان سے گفتگو کی اجازت نہیں، ہنسنے کی اجازت نہیں، آنکھیں نکالنے کی اجازت نہیں، گالی دینے کی اجازت نہیں، نہ سختی کرنے کا حق ہے نہ نرمی کرنے کا۔ جلاد تو ایک سپرنگ ہے، قاضی جیسے آرڈر کرے ایسے اس کا اتباع کر لے۔ جلاد کے بارے میں اگر یہ پتہ چلے کہ وہ کچھ فرق کرتا ہے، عمر بھر کے لیے اس کو معزول کر دیا جائے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، نہ پکڑے تم کو ان دونوں کے بارے میں نرمی اللہ کے قانون میں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کہیں تم کو قانون کے اندر کوئی رشتہ، کوئی محبت آڑے نہ آئے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ آخرت کے دن پر، کیونکہ بدفعل پر رحم کرنا بدفعلی کو عام کرنا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ چور کو چوری کی سزا نہ دینا اور چوری کو عام کرنا برابر ہے۔ زانی کو سزائے زنا نہ دینا یا اس میں نرمی کرنا زنا کی دعوت دینی ہے۔ جتنا جرم زنا کی دعوت دینا ہے، اس قدر زنا کے مجرم پر نرمی کرنا قبیح ہے۔ ترحم بر پلنگے تیز دندہ، ستمگاری بود برگوس بندہ۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، چاہیے کہ موجود ہو ان کی سزا کے وقت طائفۃ من المؤمنین، ایک گروہ مسلمانوں کا، تاکہ عبرت بنے۔ الزانی لا ينکح الا زانیہ، زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانی عورت سے، او مشرکتن، یا مشرکہ سے۔ زانی گندا ہے تو گندے کو گندی سے اچھی دوستی ہوتی ہے، اور اعتقادی گندا مشرک بھی ہے، تو اگر زانی ہے نہیں تو چلو بدعتی مشرک سے اس کا کام چل جائے۔ والزانیۃ لا ينکحها، اور زناکار عورت کے ساتھ شادی نہیں کرے گا الا زان و مشرک، مگر زانی مرد یا مشرک مرد۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور منع ہے یہ مسلمانوں کے لیے۔ جمہور کے نزدیک اس حرمت سے مراد حرمت طبعی ہے، طبعی طور پر عفیف زانیہ کو نہیں چاہتا، جیسے کہ ایک عفیف مسلمان کبھی بھی مشرک پر راضی نہیں ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ آیت بظاہر دلیل شرعی ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک زانی زنا سے اور مشرک شرک سے توبہ نہ کرے، سرے سے نکاح کا انعقاد ہی نہیں ہوگا۔ آیت بظاہر امام احمد کی دلیل ہے۔ سوال یہ ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان، دونوں ایک بات ہے، اس کو پھرا کے کیوں کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں درمیان میں قدر مشترک زنا ہے۔ الخبیثات للخبیثین،
والخبیثات للخبیثین. تو دونوں باتیں دیکھو، خبیث مرد خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کی، بات تو ایک ہی ہے، لیکن یہ وہ چاہتی ہے، وہ اس کو چاہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ زنا کو شرک کے ساتھ کیوں ملایا؟ تو زنا کی قباحت سمجھنے کے لیے فرمایا کہ مشرکتن او مشرکن والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر. محصنہ پاک دامن عفیفہ. عفت اسلام کی جلیل القدر تعلیمات میں سے ہے. جب ایک مسلمان عفیف و پاک دامن ہے اور کسی نے اس کی طرف غلط بات منسوب کر لی تو یا تو یہ بات ثابت ہونا چاہیے یا لگانے والے کو سزا ملنا چاہیے. ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر نہ لا سکے 4 گواہ. فجلدوہم 80 جلدۃ، کوڑے لگاؤ ان کو 80 کوڑے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، قبول نہ کرنا ان کی گواہی کبھی بھی. ابداً کی قید سے امام اعظم فرماتے ہیں کہ جو زنا کے اندر متہم ہو گئی یا جس نے زنا کی تہمت لگائی، دنیا کے اندر اس کی توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ جب بھی بات کرے گا تو اگلا تو شور کرے گا کہ یہ تو خود بیٹا ہے. اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ مجرم ہیں. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کی. فإن اللہ غفور الرحیم. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں فإن اللہ غفور الرحیم کا تعلق آخرت سے ہے. دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اس کی گواہی معتبر ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ نہیں سوچا جاتا ہے کہ اگلے فریق کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں. والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی عورتوں پر. ولم یکن لہم شہداء، نہیں ہے ان کے پاس گواہ الا انفسہم، مگر خود انہوں نے دیکھا. ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی بیوی پر تہمت لگائی کہ میں نے اس کو شریک ابن سہما کے ساتھ دیکھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا ہلال بینہ او حد فی ظہرک، گواہ لانے پڑیں گے ورنہ پٹائی ہوگی تیری پیٹھ پر کوڑے سوار ہو جائیں گے. فقال یا رسول اللہ احدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البینہ، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھے گا تو وہ جا کے لوگوں کو ڈھونڈے گا کہ آؤ گواہ بن جاؤ. والذی بعثک بالحق انی لصادق وَلَيَنزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، فرمایا میں سچ بولتا ہوں، اللہ ایسی گواہی بھیج دے گا کہ میری پیٹھ بچ جائے گی. تو یہ آیات نازل ہوئی.